نیشنل چینل پر کسی باہر کے ملک کی پروڈکٹ کیوں چلے؟ ہمارے اداکاروں کو بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ حسد، بہت زیادہ کینہ پروری کا شکار ہو چکے ہیں جب سے ترکش ڈرامہ ارطغرل غازی یہاں پر لگا. کہ اپنے آرٹسٹ گھروں میں بیٹھے ہوں اور آپ دوسرے کانٹینٹ کو پیسہ دے کر پروموٹ کریں تو یہ بڑی تکلیف دے. اور کون سے تمہارا مٹیریل دکھائیں؟ میڈیا پر عورتوں کی ننگی رانیں دکھا کے قوم کی یوتھ کو جو تم لوگ پیغام دینا چاہتے ہو وہ پیغام دکھائیں. ہمیں سے غرض نہیں ہے کہ ڈرامہ ترکی نے بنایا یا ملیشیا یا انڈونیشیا یا کسی اور ملک نے بنایا. ہمیں غرض اس چیز سے ہے کہ ہماری تاریخ، ہماری ثقافت، ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا نظریہ، ہماری جرت، ہماری بہادری، ہماری غیرت ایمانی کا اس میں مظاہرہ کیا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے تو سارے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکاتے ہیں. ہمیں اس سے غرض ہے. جب وہ کہتا ہے کہ نہ ہی کوئی تلوار ذوالفقار سے بہتر ہے، نہ ہی کوئی جنگجو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے، جب وہ آئیڈیلائز کرنے کے لیے حضرت شیر خدا کو دیکھتے ہیں، جب وہ آئیڈیلائز کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت کی وہ لازوال داستانیں سنایا کرتے ہیں، جب وہ آئیڈیلائز کرنے کے لیے ایک شیخ طریقت ابن العربی کو سامنے لا کے بٹھاتے ہیں کہ ایک حاکم وقت کے لیے کتنا ضروری ہے ایک اچھے عالم دین کا اس کے ساتھ ہونا، ہم اس چیز کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. ہم اس چیز کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ کسی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اگر زیادتی کی جاتی ہے تو پورے لشکر روانہ کر دیے جاتے ہیں. ہم اس چیز کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ اپنے روایات کو اس قدر اس پہ عمل کیا جائے کہ ایمل کانسی کو بیچا نہ جائے. اپنی روایات پہ اس قدر عمل کیا جائے کہ تمہارا اگر کوئی مہمان ہو تو اس کی عزت اور تقدس کو پامال ہونے کے بچانے کے لیے اگر تمہیں جنگ میں کودنا پڑے صلیبیوں سے یا تمہیں جنگ میں کودنا پڑے منگولوں سے تو کود پڑو. اپنے عزت پہ حرف نہ آنے دو، اپنی جان کا نذرانہ دے دو. تم کبھی ریمنڈ ڈیوس کو جو تمہارے بچوں کو شہید کرتا ہے، کچل دیتا ہے، اس کو باعزت طور پہ بری نہ کرو. تم کبھی رات کی تاریکی میں نور خان ایئر بیس سے اپنے بچے کے قاتل کو جس نے گاڑی کے نیچے سڑک پہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ اسے کچل دیا تھا اس کو باعزت طور پہ نور خان ایئر بیس سے واپس نہ بھیجو. یہ روایات، یہ اس قوم میں جو بغیرت ہونے جا رہی تھی، جو ٹھمکے مار مار کے کشمیر کو آزاد کرانے کا سوچ رہی تھی، یہ قوم جو آدھا گھنٹہ جمعے کے دن باہر کھڑے ہو کے نعرے لگا کے سمجھتی تھی کہ شاید انڈیا پلیٹ میں رکھ کے ہمیں کشمیر واپس دے دے گا، اس قوم میں دوبارہ جہاد کی تڑپ وہ روح بیدار ہونے لگ رہی ہے. اور جب وہ بیدار ہونے لگ رہی ہے تو بڑے بڑوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے کہ باہر کا مٹیریل کیوں رہا ہے. اور کون سے تمہارا مٹیریل دکھائیں؟ کون سے مٹیریل کی بات کر رہے ہو تم؟ یہ جو میڈیا پر عورتوں کی ننگی رانیں دکھا کے قوم کی یوتھ کو جو تم لوگ پیغام دینا چاہتے ہو وہ پیغام دکھانا چاہتے ہو. وہ جو ایک صابن کو بیچنے کے لیے یا شیمپو کو بیچنے کے لیے یا ٹوتھ پیسٹ کو بیچنے کے لیے بھی عورت کو ننگا لا کے نہلانے والے ایڈورٹیزمنٹ چلائے جاتے ہیں وہ دکھانا چاہتے ہو. کیا دکھانا چاہتے ہو؟ قوم کے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ بزدل، بغیرت بنانا چاہتے ہو تاکہ تم جس گلی سے اس قوم کی بیٹیاں گزرے ان پہ جملے کسیں. اگر وہ ابائے یا برقعے میں بھی جائیں تو ان کے ابائے اور دوپٹے کھینچے جائیں تاکہ وہ بائکوں سے سلنسر نکال کے جا کے ہر قوم کی بیٹی کے پیچھے جا کے اسے نمبر دے رہے ہیں اس کے بھائی کے سامنے. کیا بنانا چاہتے ہو قوم کے بچوں کو؟ اپنے وہ ڈراماز دکھا کے جہاں کہ قوم کی بیٹی کو بار بار سکھایا جاتا ہے کہ خلا کس طرح لی جاتی ہے، کس طریقے سے کسی دوسرے کے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کیے جائیں، اور پھر جب اس کو کوئی آ کے تھپڑ مارے تو اس کی سمپتھی کے لیے پوری قوم کو کھڑا کر دو. یہ نہ بتاؤ کہ حرام توپی تو تم نے کی تھی. کیا بنانا چاہتے ہو اس قوم کو؟ لہٰذا اس حسد کو سائٹ پہ رکھو. مجھے خوشی ہے کہ ان لوگوں کی جو قوم کو بے راہ روی کا شکار کر رہے تھے ان کے کاروبار ٹھپ ہوئے. مجھے بہت خوشی ہے. تم لوگ کوئی اپنا ایک ایسا ڈرامہ سیریل بتا دو جو تم لوگوں نے بندے کے پتر والا بنایا ہو. مجھے تو نہیں نظر آتا. ایک غازی المدین شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ ڈاکومنٹری چلا کرتی تھی، ہمارے دور سے پہلے کی بات، اور ایک ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پہ. اس کے بعد کیا کیا تم لوگوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو خدا را اگر کچھ ہماری ثقافت دکھائی جا رہی ہے اسے دکھانے دو، اس پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو.